عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی سعادت نصیب فرمائی اور ہمیں قرآن سے جوڑا، روزہ رکھنے کی توفیق بخشی، مسجد میں باجماعت حاضری کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے تو پھر قبولیت کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اور ایک نیکی دوسری نیکی کے وجود کا باعث بنتی ہے۔ روزے تھے، روزے کی وجہ سے نمازوں میں رونق بڑھی، نیکی کو کھینچ لاتی ہے، سخاوت کا جذبہ بڑھا، ہمدردیاں محسوس کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ تو یہ سب اس کا مطلب ہے کہ بندہ جب نیکی کی طرف آتا ہے تو اس کے لیے دوسری نیکیاں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس کو اب برقرار رکھنا، اس شوق، جذبے اور ولولے کو اپنی زندگی کے ساتھ شامل رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہمارا جو رمضان میں تعلق بنا یہ کسی کنارے لگا ہے اور ہماری نجات کا باعث بنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، کہ اے بندے، عبداللہ بن عمرو سے آپ نے فرمایا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو قیام اللیل کرتا تھا، رات کی نماز پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، پھر اس سے قیام اللیل چھوڑ دیا۔ محدثین نے لکھا، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نام نہیں لیا کہ فلاں شخص کی طرح، نام نہیں لیا، یہ کہا کہ فلاں شخص کی طرح نہ ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی عزت نفس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا، اور دوسری طرف تلقین بھی کرنی مقصود تھی، کیونکہ یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی نا کہ میں قرآن مجید 1 مہینے میں ختم کروں، تو پھر پوچھنے لگے کہ 15 دنوں میں، 10، 7، 3، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے جلدی جس سے قرآن مجید ختم کیا اس نے اسے نہیں سمجھا، یعنی نیکی میں بہت آگے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعتدال پہ لانے کے لیے حکم فرما رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ تم ابھی تو بہت زیادہ آگے ہو تو پھر ایسا وقت آئے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، تو ایسے نہ کرنا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس شخص کے حوالے سے تھا جو نیکیوں میں، نفلی نماز میں، نفلی نیکیوں میں، روزے میں وہ بہت آگے تھے۔ تو ان کو آپ ایسا فرما رہے ہیں، تو آپ خود بتائیے کہ ہم سے اس حدیث سے کیسے خطاب ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے کہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو فرض نماز پڑھتا تھا پھر اس نے فرض نماز ہی چھوڑ دی۔ ہے نا ایسے لوگ ہمارے اندر ہی ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو فرض نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ویسے بہت زیادہ حیرانی کی بات ہے، بہت ہی زیادہ، کہ رمضان المبارک میں تو سب کچھ ہوا، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، اہتمام بھی کیا،
حالانکہ ایک مشکل کام ہوتا ہے فجر سحری کے وقت اٹھنا اور پھر کھانا، ہماری روٹین یہ نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ ہم نے کیا، یعنی دلیل دے دی اپنے وجود سے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں جب کرنے پہ آئیں۔ تو اس کے بعد پھر فرض نمازیں بھی چھوڑ دیں، اگر کوئی فرض روزے ہیں، اگر کوئی کفارے کے روزے ہیں، یا کوئی نظر کے روزے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام جو ہم پہ لازم ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب ہے ہم تو پھر بہت نچلی سطح پہ ہوں گے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، مثل ما بعثنی اللہ من الہدی والنور، کہ جو ہدایت اور نور دے کے مجھے بھیجا گیا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی کو تشبیہ دی ہے بارش سے۔ بارش جب برستی ہے تو زمین نیچے مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو زرخیز ہوتی ہے، اس سے گل و لالہ اگتے ہیں، اس سے فائدے اٹھاتے ہیں لوگ، کونپلیں کھلتی ہیں اور فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور زمین کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ پانی بالکل نہیں ٹھہرتا، وہ چٹیل زمین ہوتی ہے، بارش برسی اور کچھ دیر کے بعد پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں بھی کوئی بارش برسی ہے کہ نہیں۔ اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو تالاب نما ہوتی ہیں، وہاں پہ پانی ٹھہر جاتا ہے، اسے دوسرے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو بالکل یقین کیجئے یہی مثال لوگوں کی ہے۔ قرآن سنت اس کی بارش ہوتی رہتی ہے، کانوں میں آواز آتی رہتی ہے، سکرین کے سامنے سے آیات اور احادیث گزرتی رہتی ہیں، لیکن اس سے اثر لینے والے کچھ تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی کھیتی کو زرخیز کیا ہے، دل کی کھیتی کو، تو ان پہ تو آیات اثر کرتی ہیں، ان پہ احادیث کوئی رنگ چڑھاتی ہیں، ان کے رویے بدلتے ہیں، ان کے افکار بہتر ہوتے ہیں، ان کی سوچ فکر اس میں بہت زیادہ بہتری آتی ہے۔ لیکن کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہاں سے سنا اور وہاں سے نکال دیا، ایسے ہی جیسے پانی آیا اور گزر گیا، بالکل ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، کوئی اثر نہیں لیتے۔ ہماری زندگیوں میں بہت سے رمضان آئے، لیکن کیا بہتری لے کے آئے یہ تو چاند رات بتائے گی، کیا بہتری لے کے آئے یہ تو عید کا دن بتائے گا، اور اس کے بعد کے حالات کیا ہوئے یہ تو بعد کی زندگی بتائے گی۔ لیکن انسان جب کسی کام کا عزم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو دل کی کھیتی کو زرخیز کرنے والے لوگ ہیں نا، انہیں ہی اصل میں متقین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے بالکل آغاز میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ھدی للمتقین، کبھی آپ نے سوچا یہ بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، جبکہ پہلے تقوی کی کوئی بات بھی نہیں کی، تقوی کا مفہوم بھی نہیں بتایا، پہلے یہ کہا ھدی للمتقین، یعنی قرآن مجید کو پڑھنے کا اصل مقصد ہدایت کا حصول ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ یہ جو کتاب اللہ نے اتاری ہے یہ ہدایت کے لیے ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک کی بک موجود ہے جس کی روشنی میں آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ آپ آزاد نہیں ہیں، آپ پابند ہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ المؤمن کالجمل الانف، مومن ایسے ہوتا ہے جیسے نکیل دار اونٹ۔ نکیل دار اونٹ کا ایک مالک ہوتا ہے، جو آوارہ اونٹ ہوں، جو پھر رہے ہوں، جو جنگل میں ہوں، ان کا تو کوئی نہیں۔ جو نکیل دار اونٹ ہوتا ہے اس کا ایک مالک ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے، وہ جہاں چاہتا ہے وہاں پہ لے کے جاتا ہے، جہاں اس کا رخ کرتا ہے وہاں پہ وہ چلتا ہے، جہاں بٹھاتا ہے وہاں بیٹھتا ہے، جہاں چلاتا ہے وہاں چلتا ہے، جہاں دوڑاتا ہے وہاں پہ دوڑتا ہے۔ تو یہ ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے پابند ہیں، اور یہی ہدایت ہے۔ اس ہدایت کو ساری زندگی اختیار کرنا یہ ہم پہ بہت زیادہ لازم ہے، اور انہی لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت کا موجب بن جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے محنت کی۔ آپ کے یہ پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے نا کہ تزکیہ ہو، تو انہوں نے ایسے سمجھے اپنے دل کی کھیتی کو ہموار کیا ہے، ہل چلائے ہیں، اس میں جو ایسی جھاڑیاں تھیں، جھنکار تھے جو فائدہ نہیں دیتے تھے، نقصان دیتے تھے، اس کو نکالا ہے۔ یہی تو تزکیہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ جو محنت کی، وہ ان کے دل بدلے تھے، ان کے دل کے اندر اللہ کا تقوی، اخلاص، توحید اور سنت سے محبت، یہ چیزیں پیدا کی تھی، اور اس کے برعکس جو بھی چیز تھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلوب و اذہان سے نکال دیا۔ پھر ان پہ جو اثر ہوتا تھا اور وہ جس طریقے سے قرآن اور سنت کی تعلیمات کو قبول کرتے تھے، وہ پھر ایسا تھا کہ جب ایک دفعہ بھی ان کی کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان کے سماعت میں گزری تو انہوں نے زندگی بھر پھر اسے چھوڑا نہیں۔ سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں ان کا واقعہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگ بنو بجیلہ ان کا قبیلہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کے جو عامل ہیں وہ ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات بھی سمجھتے تھے، اور جو اعتراض یا اشکال پیش کرتا تھا اس کو بھی آپ جانتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے عاملین یا گورنر یا جو بھی آپ کے مقرر کردہ ہیں ان کی اصلاح کریں، بعض اوقات آپ دوسروں کی بھی اصلاح کرتے تھے۔ آپ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ارجو مصدقیکم، یعنی آپ سمجھتے تھے کہ یہ عامل کا قصور نہیں ہے، ان کو دینے میں دقت محسوس ہوتی ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ جس سے وصول کرنی ہے جانوروں کی یا چاندی درہم و دینار سے، تو وہ ان کو ایک ہوگی کہ یہ ہمارا مال جو ہم نے کمایا یہ اب ہم سے جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجو مصدقیکم، تم نے اپنے تحصیلداروں کو جو کلیکشن کرتے ہیں ان کو تم نے راضی کر کے بھیجنا ہے۔ تو یہی جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے ان کا پہلے یہ ذہن تھا نا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد ما صدر انی مصدق الا وہو انی راضٍ، کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تحصیلدار بھی ہمارے پاس سے ناراض ہو کے نہیں گیا، ہم نے ہمیشہ اس کو خوش کر کے بھیجا ہے، کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے تحصیلداروں کو راضی کر کے بھیجنا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر تھا۔ آپ دیکھیں زندگی کی کئی بہاریں، کئی نسلیں، کئی باتیں، لیکن انہوں نے یہ اصول بنا لیا کہ جب بھی کوئی تحصیلدار آئے گا ہم نے راضی کر کے بھیجنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گھر لے گئے۔ ایک تو وہ موقع ہے نا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی، خندق کے موقع پہ جب آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، تو ایک موقع ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گھر لے گئے۔ تو جب آپ نے گھر والوں سے کہا کہ کھانے کو کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ روٹیاں تو ہیں لیکن سالن نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کاشانہ ہے، اور حالت دیکھیے یہ ہے کہ گھر میں کچھ سالن بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکہ موجود ہے، آواز آئی کہ سرکہ تو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الادام الخل، کہ سرکہ کتنا اچھا سالن ہے۔
تو سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ سرکہ کتنا اچھا سالن ہے تو تب سے مجھے سرکہ اچھا لگنے لگ گیا۔ آپ بتائیے کہ ایمان کا یہ بھی معیار ہوتا ہے کہ بندہ اپنی پسند اور چاہت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے تابع کر دے، صرف اس وجہ سے کہ زبان نبوت سے یہ الفاظ جاری ہوئے۔ ان لوگوں کی ہدایت کا کیا عالم جو اپنی ذاتی جو زندگی ہے اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہیں، تو جب دین کا کوئی حکم ہوگا، جو آپ کا ارشاد ہوگا، جو آپ نے کسی معاملے کے ترک پر وعید سنائی ہوگی، وہ اس پہ کیوں نہیں عمل پیرا یا اس کو چھوڑنے پہ کیوں نہیں تیار ہوں گے؟ تو ہدایت یہی ہوتی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، کہ اگر وہ اس پہ عمل کرتے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو قرآن اور سنت کو اختیار کرنا اپنے زندگی کے معاملات میں تو یہ ہوتی ہے ہدایت۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف کروایا نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 3 صفات بیان کی ہیں، ان تینوں کا تعلق ہدایت سے ہے، تینوں کا تعلق ہدایت سے ہے۔ فرمایا ھدی للناس، یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت۔ اب آپ کہیں گے کہ شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جیسے میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی کہ ھدی للمتقین، اور یہاں پہ فرمایا ھدی للناس، یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں پہ آ گیا کہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اصل ایسا ہے کہ ہدایت تو سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ وہ متقین اٹھاتے ہیں، ان کے دل پہ اثر ہوتا ہے، ان کی زندگی میں بہتری آتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے اور یہ سنت ہے، اور اس سے یہ ہماری زندگی میں بہتری آئے گی، اور وہ اس کو اختیار کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے ہدایت بن جاتا ہے سب کے لیے ہدایت۔ تو فائدہ متقین اٹھاتے ہیں۔ ھدی للناس وبینات من الہدی، اور ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور بالکل واضح دلائل ہیں ہدایت کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے نہیں چھوڑا کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزے کو رات تک پورا کرو، اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ رات کب شروع ہوتی ہے۔ آپ کو لوگ بہکاتے رہیں سوشل میڈیا پہ آ کے اور کہیں کہ جی رات تو ابھی ہوئی نہیں، تم پہلے روزہ کھول رہے ہو۔ میرے دوستو، آپ بتائیے کہ وہ شریعت جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، بینات، قرآن مجید کے کتنے مقام پہ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، ایک روشن دلیل ہے۔ کہیں پہ بینہ کہا گیا اور کہیں پہ بینات من الہدی کہا گیا۔ یہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کے وہ پہلو ہیں جو آج امت سے دور ہیں، اوجھل ہیں، اسی لیے تو سوشل میڈیا کے ارسطو آپ کو بہکاتے اور گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ لیل کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ رات کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک رات کا اطلاق کتنے بجے ہوتا ہے؟ بتائیں کسی کو، کوئی کیا کہے گا رات کا اطلاق میرے خیال میں جب روشنی چلی جائے اس وقت ہوگا، کوئی کہے گا شفق جو سرخی ہوتی ہے وہ غائب ہو جائے، کوئی کہے گا رات 12 بجے رات شروع ہوتی ہے، کوئی کہے گا 8 بجے رو۔ تو سب کا جب سوچ فکر مختلف ہے تو یہی تو ہدایت ہوتی ہے کہ اپنی سوچ فکر کو چھوڑ کے قرآن اور سنت کے دلائل کو اختیار کرنا، یہی تو ہدایت ہے۔ اب رات کب شروع ہوتی ہے؟ میں ایک دلیل دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ اتقاء عند الفطر، کہ افطاری کے وقت اللہ کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو نصیب کرتا ہے۔ اللہ کرے اللہ کسی افطاری کے وقت ہمیں بھی وہ نصیب کر دے، کوئی افطاری ایسی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی نصیب کر دی ہو۔ اور پھر فرمایا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے۔
یہ ہر رات کو ہوتا ہے. اور وقت کیا بتایا؟ افطاری کا وقت. تو پتہ چل گیا نا کہ افطاری کا وقت جو ہوتا ہے وہی رات کا آغاز ہے. اور افطاری کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے. حدیث میں بالکل واضح ہے کہ جب دن یہاں سے آ جائے، رات یہاں سے چلی جائے، جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے، فقط افطر الصائم، تو روزے دار نے روزہ افطار کر لیا. یعنی یہ اس کی افطاری کا وقت ہے. سورج کا غروب ہونا، رات کا آنا اور دن کا جانا، یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت میں ہوتی ہیں، اور وہ غروب شمس ہے. تو غروب شمس سے رات کا اطلاق ہو گیا، شروع ہو گئی رات. اب یہ بالکل واضح ھذا بیان للناس. اب لوگوں نے برگلایا، لوگوں نے دور کیا، شک پیدا کیا. اور میں آپ کو بتاؤں، اسی ہدایت کے مقابلے میں جو غیر مسلموں کے پاس اور مسلمانوں میں موجود منافقوں کے پاس سب سے بڑا حربہ ہے، وہ اسی ہدایت کے رستے کو چھپانا ہے. وہ اسی ہدایت کے رستے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے. تو آپ نے زندگی بھر کبھی بھی شکوک و شبہات کی طرف نہیں جانا. آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے کہ یہ روشن ہدایت، یہ واضح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ تعارف کروایا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور تیسری صفت جو بیان کی وہ ہے فرقان کی، کہ یہ فرق کرنے والی ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک جو ہے وہ ہدایت کا مہینہ بھی ہے. ہدایت کا مہینہ ہے. یعنی تین صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی، اور تینوں کا تعلق ہدایت سے ہے. تو ہدایت کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کو بندہ زندگی بھر اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اسے ہدایت کہتے ہیں. زندگی بھر مقصد، رمضان میں یا خاص موقعوں پہ نہیں، یا خاص چیزوں میں نہیں کہ بندہ کہے جی یہ دن ہے اور میں نے اس کو ایسے کرنا ہے، بلکہ زندگی بھر کا اپنا وظیفہ بنا لے کہ میں نے ہمیشہ ہدایت کو اختیار کرنا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ نجات پا جاتا ہے، جس نے اپنے زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ میری زندگی کی صبح شامیں، میرا سب کچھ، میرے معاملات، میرے معمولات وہ سنت کے تابع ہوں گے. تو یہی ہدایت ہے. تو اس کو اختیار کرنا بہت لازم ہے. جو لوگ ہدایت سے ہٹ کے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن ان کو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے. مثلا نماز کے بعد کئی مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں جب نماز ختم ہوتی ہے. اب ہدایت کیا ہے کہ آپ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہیں. اس میں احادیث واضح ہیں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. اب لا الہ الا اللہ بہترین وظیفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ بہترین جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. لیکن نماز کے بعد جو آپ نے پڑھا وہ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ہے. اب انہوں نے اپنی طرف سے اس کو نماز میں اس کے بعد میں شامل کر لیا، تو اس کا مطلب وہ ہدایت سے ہٹ گئے. انہوں نے اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، فکر کو اندر دین کا حصہ بنا دیا. اب یہ ہدایت نہیں ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے امام قرار دیا، تو اب یہ امام یا راہبر، رہنما، یہ کیسے ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ من جعل امامہ قادہ الی الجنہ، کہ جو قرآن مجید کو اپنا مقتدا بناتا ہے، اپنا پیشوا بناتا ہے، تو یہ قرآن مجید اس کی جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور جو کوئی اس کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیتا ہے، یعنی خود آگے ہے اور قرآن پیچھے ہے، یقین کیجئے یہ ایسی جامع حدیث ہے جس میں پوری ایک سوچ اور فکر کو بیان کیا گیا. کئی لوگ قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں ہدایت ملے، قرآن اس لیے پڑھتے ہیں جو میرا موقف ہے اس کی دلیل مجھے ملے، جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے قرآن مجید سے ملے. تو وہ ساری زندگی قرآن مجید سے اپنے موقف کے دلائل ہی اکٹھے کرتے رہتے ہیں، جو قرآن کہنا چاہتا ہے اس کی طرف نہیں آتے. تو ان کو پھر قرآن مجید کیسے رستہ دکھائے گا؟ وہ قرآن مجید کے ہدایت سے دور رہتے ہیں. قرآن مجید کو جس نقطۂ نظر سے پڑھا جائے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے، وہی چیز اسے مل جاتی ہے. کوئی شفا کے لیے پڑھے اسے شفا مل جاتی ہے، کوئی برکت کے لیے پڑھے اسے برکت مل جاتی ہے.
کوئی رزق کی فراوانی کے لیے پڑھے اسے وہ مل جاتا ہے، جو سکون کے لیے پڑھے اسے راحت مل جاتی ہے، کوئی اس کو قرات کے لیے پڑھے اس کو ایک لذت نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کے ان سب مقاصد میں سے جو اہم ترین مقصد ہے وہ اس کا ہدایت اور ہادی ہونا ہے، کہ یہ رہنما ہے۔ تو جو کوئی قرآن مجید کو اپنے پیچھے کر لیتا ہے اور اپنی رہنمائیاں اپنے ذہن سوچ فکر کو آگے کر لیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساقہ الی النار، کہ یہ قرآن مجید اس کو ہانگ کے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس نے مقتدا بنایا قرآن مجید اس کی رہنمائی کرتے کرتے اسے جنت میں لے گیا، جس نے خود رہنما بن کے قرآن مجید کو پیچھے کر لیا اور اپنے پیچھے لگا لیا۔ میں نے جیسے کہا کہ اپنے مطلب کے مفاہیم اخذ کرنا، اپنی مطلب کی باتیں لینا نکالنا اور اسی کو سمجھنا کہ ہم قرآن فہمی کر رہے ہیں یا قرآن سمجھ رہے ہیں یا قرآن سمجھا رہے ہیں، ایسے کتنے لوگ موجود ہیں جو یقین کیجئے قرآن کے ہو کے بھی قرآن کے نہیں بنتے، اور قرآن مجید کا جو سب سے اہم مقصد ہے وہ اس سے حاصل نہیں کرتے، اور وہ ہدایت ہے۔ تو اسی طرح ہمیں نیکیوں پر دوام، یہ ایک تو ہدایت، یعنی جو بھی کام کرنا ہے آپ نے ہدایت کے مطابق کرنا ہے۔ دوسرا جو ہے جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کو ہمیشگی کے ساتھ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ما دام ما علیہ صاحبہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال یہ ہیں کہ جس میں کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے۔ پسندیدہ اعمال یہ ہیں، وَإِنْ قَلَّ، وہ تھوڑے کیوں نہ ہو لیکن ہمیشگی ہو، تسلسل ہو۔ تو اگر رمضان ہمارے لیے باعث نجات بن رہا ہے تو اس کی ایک دلیل اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیکیوں کی توفیق دیتا رہے، ہم سے یہ چھن نہ جائے، یہ سجدے، یہ سحری کی رونقیں، یہ فجر کے وقت مسجد کی طرف آنا، یہ ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں وہ دوام ملا ہے اور وہ عمل کی توفیق ملی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے۔ اور پھر قرآن مجید کو یہ جو ہماری زندگیاں بدلتی ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی ایک صفت ہے ذکر۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبی رکھی ہے کہ آپ نے قرآن مجید کا کوئی واقعہ، کوئی آیت اگر اپنے ذہن میں بٹھائی ہے نا، آپ نے جگہ دی ہے، تو یقین کیجئے کوئی بھی ایسا موقع آئے گا نا، وہ آیت کلک کرے گی، آپ کو بتائے گی، آپ کی یاد دہانی آپ کو کروائے گی۔ یہ ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا یہ مطلب ہے، یعنی جو ذکر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یاد۔ اور قرآن مجید کا کوئی واقعہ آپ نے بچپن میں کیوں نہ سنا ہو، سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہو، کوئی اور ہو، کبھی آپ نے پڑھا سنا، اس جیسا کوئی موقع آئے گا فوراً قرآن مجید کی وہ آیت، وہ مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے گا، آپ کو بتائے گا کہ یہاں پہ ایسا کچھ ہے اور آپ اپنی یادوں میں وہ چیز لائیں۔ اور دوسرا فرمایا گیا تذکیر، جیسے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ تذکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی۔ مثلاً آپ دوست احباب ہیں نا، ایک محلے کے لوگ ہیں، تو آپ ایک دوسروں کو تیار کریں کہ ہم آیا کرتے تھے مسجد میں تو ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے، ہم قرآن پڑھا کرتے تھے، اب بھی وہی قرآن ہے، وہی رحمان ہے، تو اب ہم اس سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ یعنی ایک دوسرے کو تذکیر کریں۔ اور تیسری جو بات ہے وہ ہے ذکرہ، یعنی ذکر، تذکیر اور ذکرہ، ان تینوں میں فرق ہے۔ قرآن مجید میں ایسے الفاظ جو علیحدہ علیحدہ آئے ہیں نا، ان کو ہم ایک ہی طرح ان کا معنی کرتے ہیں نصیحت، حالانکہ ان تینوں کا مطلب علیحدہ علیحدہ ہے، کیونکہ اردو میں الفاظ نہیں ہے، جامعیت نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کے علیحدہ مطلب ہم نہیں جانتے، ہم ایک ہی کرتے ہیں جی نصیحت۔ تو ذکرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا، نصیحت سے فائدہ اٹھانے کو ذکرہ کہتے ہیں۔ تو اگر ہم کو وہ نصیحت جو ہم نے قرآن مجید کی نصیحت رمضان میں سنی، تراویحوں میں سنی، اگر اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ قرآن مجید ہمیں فائدہ دے رہا ہے، یہ تذکیر ہمیں فائدہ دے رہی ہے، اور اس فائدے سے ہم نے آگے اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے۔
مجھے بتائیے کہ آپ نے کوئی ڈپلومہ کیا ہو، آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈپلومہ کرنے کے بعد آپ اس کی طرف رخ بھی نہ کریں، اس مضمون کو، اس چیپٹر کو کھولیں ہی نہ جس میں آپ نے زندگی کے بہاریں گزاری ہوں، زندگی کے دن گزارے ہوں، تو ایسے تو پھر وہ بے فائدہ ہو جاتا ہے نا۔ یہی بات بالکل اس رمضان کی ہے کہ اگر آپ نے ڈپلومہ کیا ہے اور اپنی زندگی پر اسے اپلائی نہیں کرتے، اس فیلڈ کو آپ اختیار ہی نہیں کرتے، تو پھر یہ کیا فائدہ دے گا؟ کوئی بھی سمجھدار آدمی وہ ہر سال ایک ڈپلومہ کرتا رہے اور اس کے بعد وہ اس ڈپلومہ کی طرف توجہ بھی نہ کرے، تو یہ اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو اس وجہ سے یہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ذکرہ کے بعد یہ فرمایا کہ یہ نصیحت حاصل کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے، یعنی نصیحت کرنا سے زیادہ ہے نصیحت حاصل کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا، یہ مومنوں کو نفع بخش ہوتا ہے ان کے لیے۔ تو ہم بھی ایسے مومن ہو سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم بھی ایسے مومن ہو سکتے ہیں جن کو نصیحت فائدہ دے، تو ایک دوسرے کو یاد کرائیں، ایک دوسرے کو بتائیں، تلقین کریں۔ دوست کا رنگ دوست پہ چڑھتا ہے، تعلقات کی بنیاد پر ہم بڑے بڑے کام کروا لیتے ہیں کہ جی یہ میرا دوست ہے، یہ میری بات کو پیچھے نہیں کرے گا، ٹالے گا نہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی نجات کی طرف جائے، صراط مستقیم پہ گامزن ہو، تو دوستوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر، اپنے معمولات کے اندر قرآن و سنت کی نصیحتوں کو شامل کر لیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا یہی معنی ہے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا اور ایک دوسرے کو صبر، وہاں پہ صبر استقامت کے معنی میں ہے کہ آپ ڈٹ جانے کی تلقین کریں۔ آپ کہیں کہ یار ہم ہی تو تھے جو اٹھ کے جایا کرتے تھے مسجد میں، تو اب ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم نے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ تو ایسے سمجھیں یہ ہماری جو ہے نا نجات کا ایک سفر ہوگا جو ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ تو ان سب معروضات کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت، تذکیر، یاد دہانی اور پھر استقامت، اور جو بھی اعمال ہم نے اختیار کیے اس پہ دوام ہمیشگی اختیار کر لیں، تھوڑا تھوڑا ہی کرتے رہیں۔ یعنی آپ اگر تہجد زیادہ پڑھتے تھے، یعنی زیادہ رکھتے، اور اب آپ 2 رکھتے کیوں نہ پڑھ لیں، وتر ساتھ پڑھ لیں، تو یہ بہتر ہے۔ اشراق کی نماز کو اپنا زندگی کا معمول بنا لیں، تو یہ بہت زیادہ بہتر اور ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جب ہم نفل پڑھیں گے تو ہمارا فرضوں کی طرف دل لگے گا، جب ہم اس کے لیے جستجو کریں گے۔ اسی طرح روزوں کا اہتمام جس قدر ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں وہ شامل کریں، اور روشنی جو دین کی روشنی ہے، جو ہدایت ہے، اس کے مطابق کریں۔ تو یہ یقین کیجئے رمضان ہماری واقعی ہدایت کا رمضان بن سکتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رمضان کے تعارف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 3 صفات ہدایت کی بیان کی ہیں، اس کا بھی تو کوئی مطلب ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ ویسے تو نہیں الفاظ پہ الفاظ فرما رہے، وہ اس لیے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو کہ یہ رمضان جو ہے یہ ہدایت کا مہینہ بھی ہے، کیونکہ بندوں کا ذہن لگا ہوتا ہے دین کی طرف، تو وہ یہ جاننے کہ یہ ہدایت کہ ہماری زندگی میں یہ ہدایت کیسے اس کا حصہ بن سکتی ہے۔ تو یہی ہمارے اندر اگر چیز پیدا ہو جاتی ہے تو یقین کیجئے یہ رمضان ہمارے لیے زندگی کو بدلنے والا رمضان بن سکتا ہے۔ ان چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کہنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے ہدایت کا رمضان بنا دے۔ ہم ہر بات میں، ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلنا شروع کر دیں، اور یہی ہدایت ہوگی۔ جیسے وہ آیت تھوڑی سی میں نے پیش کی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، کہ اگر یہ اس پہ عمل کرتے نا جس کی نصیحت کی گئی ہے انہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یعنی کرنا کیا ہے؟ جو ہمیں کہا گیا ہے نا اس کے مطابق ہم نے کرنا ہے، اس کے نتائج دیکھیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کے دل میں ثبات کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ یعنی ہم نے نصیحتوں پہ عمل کرنا ہے، نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دل کا ثبات بھی دے گا۔ آپ کو معاشرے کے جو سماج کے بوجھ ہے نا وہ مشکل نہیں پیش آئیں گے۔ آپ کہیں گے میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، تو دنیا جو بھی کہتی ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو تب ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم بھی دیتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی کاوشیں رائگاں جا رہی ہیں، آپ جو صبح کے وقت اٹھتے ہیں مسجد آتے ہیں تو یہ کوئی نہیں جانتا، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا، اور اس نے ایک ایک چیز کو محفوظ کیا ہوا ہے اپنے پاس۔ اور وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں صراط مستقیم بھی دے دیتے ہیں۔ یعنی ایک کام ہم نے کرنا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان پہ عمل ہم نے کرنا ہے، اس کے نتیجے میں 4 انعامات اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو ہمیں وہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا جو حق ہے وہ ہمیں نصیب کرنا ہے جو اس نے خود فرمایا ہے۔ تو یہی صراط مستقیم پہ چلنا ہے کہ بندہ ذہن بنا لے کہ اب اس زندگی میں جو بھی ہوگا میں سنت کے مطابق کروں گا۔ میرے پاس پچھلے دنوں ایک شخص آئے، اتنے پریشان تھے، نوجوان تھے، اور یعنی ایسے سمجھے کہ جیسے زندگی سے بالکل نا امید ہو چکے ہوں اور کوئی سجائی نہ دے رہا ہو۔ وہ ایک کاروبار آن لائن انہوں نے شروع کیا۔ آج کل بہت سے آن لائن کاروبار ہوتے ہیں جس میں کمپنی کا مجھے اب نام تو نہیں یاد، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں کمپنی نے کہا کہ آپ انویسٹ کریں، آپ کو اتنا فائدہ آپ کے آتا جائے گا۔ وہ انہوں نے انویسٹ کی، ایک چیز خریدی، ان کو فائدہ ہوا، دوسری خریدی، ان کے ڈالر وہ بڑھتے گئے، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ میرے ڈالر اتنے ہو رہے ہیں اور یہ ہو گیا ہے، میں نکلوا بھی سکتا ہوں۔ لیکن ان کی پھر شرائط آہستہ آہستہ سامنے آئی، اس میں سے ایک یہ تھا کہ 50ویں نمبر پہ جو آپ چیز خریدیں گے نا، جو آپ کی پرچیزنگ سیل پرچیز ہوگی، اس میں آپ پابند ہوں گے وہ چیز خریدنے کے جو ہم کہیں گے۔ اب تک کی ان کی جو سرمایہ کاری تھی وہ تقریباً 70 لاکھ تھی، اور وہ جو 50ویں نمبر پہ چیز تھی اس کی قیمت بھی 70 لاکھ تھی پاکستانی حساب سے۔ تو اب کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ نہیں خریدو گے تو تمہاری انویسٹمنٹ جو کی ہوئی ہے وہ گئی، اور اگر یہ تم خرید لو گے تو پھر تمہاری ساری کور ہو جائے گی۔ اب ایک بندہ جس نے پائی کر کے وہ لگایا ہو، سرمایہ کاری کی ہو، اب اس کے نتیجے میں اسے یہ پابندی لگ جائے کہ تم اتنی ہی رقم اور دو گے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو بس گئے۔ اب اس شخص کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم دیکھیے کہ سارے کام اپنے طور پہ کرتے رہتے ہیں، جب پھنستے ہیں تو پھر شریعت کی طرف آتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ طریقہ ہے، ایسے آپ انویسٹ کریں اور ایسے آپ کو فائدہ ہوگا، تب آپ ہمارے پاس آتے نا، ہم سے پوچھتے کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ یہ جو آن لائن سرمایہ کاری ہے، انویسٹمنٹ ہے، اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں، کیا شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ تو پھر جب آپ کو پتہ چلتا، آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ تو بالکل زندگی کا یہی معاملہ ہے کہ ہم کرنے کے بعد پھر شریعت سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پھنس کے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھنسنے سے پہلے ان کو اللہ یاد بھی نہیں ہوتا۔ کیسی پیاری حدیث ہے کہ اگر ابن آدم سے یہ کہا گیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ حالی میں یاد رکھے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوشحالی کے ایام میں، ہم نارمل حالات میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے قریب چلیں۔ لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کا ایک نقطہ میں آپ کو سمجھا دوں، ایک نقطہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں جب یہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ انہیں چاہیے کہ میری بھی تو سنیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات بھی تو قبول کرے۔ تو یہ علماء نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ پہلا ضابطہ ہے اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا کہ اللہ پہ ایمان بھی ہو اور اللہ کی باتوں کو قبول بھی کیا جائے۔ تو ہم وہ قبول نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں جی ہماری دعائیں پتہ نہیں کیوں نہیں قبول ہوتی۔ میں نے اور آپ نے اللہ کی کون سی بات قبول کی؟ اپنی زندگی میں کون سی بہتری لے کے آئے کہ ہمیں اللہ سے بڑی امید ہو اور اللہ سے ہم نے بنا کے رکھی ہو کہ وہ اب جو ہم کہیں وہ بھی مانتا جائے؟ اسی وجہ سے تو یہ فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ان ساعتوں کے اندر ہمیں ہمارے دل کے اندر تزکیہ پیدا کرے، دل کی صفائی کرے، دل کے اندر جو ایسی دنیا کی محبت، اس کی اسیری ہمارے دلوں میں جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اس سے ہم
تنہا ہو کے علیحدہ ہو کے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف اور اس کی محبت میں اپنی زندگی کو کھپائیں۔ یہ جو اعتکاف میں بیٹھے لوگ ہیں ان سے خصوصی گزارش ہے کہ اس اعتکاف کو ایسا بنا لیں کہ یہ زندگی بھر اس کی خوشبوئیں آپ کی زندگی کو معطر کرتی رہیں، وہ محبتیں اور چاہتے آپ کی زندگی میں یاد بن کر اللہ کے قرب کی جو بلندیاں ہیں وہ آپ کو نصیب کرتی رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تمام عبادات جتنی بھی ہیں زیادہ زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور انہیں قبولیت سے بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔